بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ ان کا نام آج تک زندہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک سورت کا نام لقمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان، اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لیے ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے۔ ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے: نمبر 1، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کہ بڑی ناانصافی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، پھر 2 برس دودھ پلایا۔ ہاں، اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، پھر ان کا کہنا نہ ماننا لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا۔ نمبر 3، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا زمین و آسمان میں کہیں بھی ہوگی، اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ نمبر 4، اے میرے بیٹے، نماز پڑھا کر اور بھلی باتیں سکھا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کا کام ہے۔ نمبر 5، اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھیلا اور زمین پر اکڑا کر مت چڑھ، یعنی غرور نہ کر۔ اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے ناپسند ہیں۔ نمبر 6، اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز، بے شک بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لیے بھی ہیں کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ماں باپ کا کہنا مانے، اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا۔ اس لیے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قیامت کے روز ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو۔ نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں، اور بری بات سے منع کریں، اور نیک بات سکھانے اور بری بات کو روکنے میں ہم کو کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو اس پر صبر کریں کہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ غرور نہ کیا کریں کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اونچی آواز سے نہ بولا کریں کہ گدھے کی آواز کی مشابہ ہے۔ ان سب باتوں کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ جزاک اللہ۔